نعمتوں کو جو تم پر کی ہیں۔ یاد کرو کہ جب بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فرعون والوں سے، پہنچاتے تھے وہ تم کو برا عذاب، اور ذبح کر دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے، اپنی نعمتوں کی قدر دلانے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد دلایا ہے۔ ہماری قوم اللہ پاک نے اس کے بڑے ناز اٹھائے ہیں۔ سب سے زیادہ نبی اسی قوم میں ہے، اور بڑا عرصہ نبوت بھی اور بادشاہی بھی دونوں اسی قوم میں رہی ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اس کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے خاندان آگے جو ایک ایک بیٹے سے چلا، ان کو بنی اسرائیل کے 12 خاندان کہتے ہیں۔ تو اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے عجیب عجیب سوالات کیے، عجیب عجیب معاملات ہوئے۔ لمبی سکوری قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں کے اندر زیادہ تر اسی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل پر آزمائشیں بھی بڑی آئیں، امتحانات بھی بڑے آئے، لیکن اللہ پاک نے ان کو نوازا بھی بڑا ہے نعمتوں سے۔ میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ میدان تیہ کے اندر بطور سزا کے 40 سال یہ قوم گھومتی رہی۔ صبح کو چلتے تھے، سارا دن بھی جا رہے ہیں شاید، لیکن پھر جہاں سے چلے ہوتے وہیں کھڑے ہوتے۔ 40 سال، 40 سنۃ یتیہون 40 سنۃ، گھومتے رہے وہاں، چکر کاٹتے رہے وہاں 40 سال، بڑا عرصہ ہے۔ لیکن اس کتاب کی حالت میں بھی، بظاہر سزا کی حالت میں بھی، اللہ نے انعامات کتنے کیے کہ روٹی پکی پکائی من و سلوہ آ جاتا ہے، بٹیر، اس کے اندر سویٹس، میٹھی چیز بھی ہے دسترخوان پر، اور دسترخوان بالکل تیار، لگایا اوپر سے آ گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمیں روٹی کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ روٹی تو سب کچھ مسئلہ ہے، روٹی ملتی ہے پھر کیا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ دھوپ آتی ہے تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، پیاس لگی ہے، پتھر پہ سوٹا مارا، موسیٰ علیہ السلام میں 12 چشمے جاری ہو گئے، اور وہ پتھر ان کو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ 12 چشموں والا پتھر ان کے ساتھ خود کو سفر کر رہا ہے۔ جہاں وہ پڑا ہو کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں پتھر ساتھ ہے، وہی پانی نکل آتا ہے۔ ان کے کپڑے 40 سال میں نہ پھٹے، نہ پرانے ہوئے، نہ میلے ہوئے، نہ چھوٹے بڑے ہوئے۔ یہ کتنی بڑی نام ہے اللہ کا۔ کپڑے دھونے نہیں پڑے، نہ کپڑے نیے لینے پڑے، وہی کپڑے ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ اگر بندے کا جسم بڑھتا جا رہا ہے، کپڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کا جسم گھٹتا جا رہا ہے، کپڑا گھٹتا جا رہا ہے۔ نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں، بالکل ویسے۔ یوں 40 سال، حالانکہ یہ زیر عتاب ہیں، ان پر ابھی غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو ناراضگی کی حالت میں اللہ نے ان کو اتنا زیادہ نعمتیں دی، تو اس کے علاوہ کیا دیتا ہوگا۔ جو بھی انہوں نے آرڈر کیے، جو سوال کیے نبیوں سے، عجیب عجیب سوالات، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی ساری فرمائشیں پوری کی۔ بڑی گستاخیاں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 70 آدمیوں کو لے کر کے کتاب لینے، انہوں نے پیچھے سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور کہنے لگے فناسی یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے خدا تو یہ ہے۔ وہ ادھر خدا سے بات کرنے گئے، وہ بھول گئے، ہم ٹھیک ہیں، خدا یہ ہے۔ ابھی کتنا بڑی گستاخی۔ اور وہ جو 70 موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے گئے،
وہ قوم کے چنیدہ آدمی تھے، معتبر آدمی تھے، وہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہم تیری بات نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ ہمارے سامنے کتاب دے، پھر ہم مانیں گے، ایسے تیری بات ہم نہیں مانیں گے۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جبکہ خود موسیٰ علیہ السلام خدا کو نہیں دیکھ سکتا، وہ خود گر پڑا بیچارہ رس کھا کے، تو یہ تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، تو یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن ایسی جرأت، ایسا بے باکانہ سوال، غرض ہے کہ کئی سارے معاملات ہوئے۔ فرعون کو جادوگروں نے بتایا کہ جہاں قوم بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کے تیری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، تیری بات سے ختم ہو جائے گی، تیری توتی بولتی بند ہو جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو سب کو قتل کر دو۔ 80,000 بچہ اس نے قتل کروایا، اسی ڈر سے کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس بچے نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ لیکن میرا رب جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے گھر میں پالا، اسی کی روٹی سے پالا، اور اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہی، تنخواہ فرعون دیتا رہا۔ اس کی ماں کو دودھ پلانے کی تنخواہ فرعون کی جیب سے جاتی رہی، اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اللہ نے پالا پولا اس کو بڑا کیا۔ تو 80,000 بچہ جس کی وجہ سے مروایا، وہ اس کو تو نہیں مار سکا جس کو اللہ نے بچانا تھا، اس لیے کہتے ہیں جسے رب رکھے قوم چکے، اللہ نے بچا کے دکھایا۔ تو اس طرف اللہ نے اشارہ کیا جہاں اذ انجاکم من آل فرعون، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نجات دی، اللہ نے تمہیں بچا لیا فرعون والوں سے، ایسے ظالم تھے ذو الاوتاد، فرعون کی صفت قرآن میں آتی ہے کہ جس پر ناراض ہوتا، ہم کہتے تھانے والے بڑا مارتے ہیں فلاں، وہ بندے کو لمبا لٹا کے یہ ہاتھوں کے اوپر کیل، پاؤں کے اوپر کیل، جس میں کیل ٹھکوا، جیسے ہم اس کو باندھتے ہیں، وہ زمین میں لکڑیوں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا، جو ہاتھ لمبے کر کے پاؤں لمبے کر کے کیل ٹھکوا، زندہ جیتے جاگتے بندے کے جسم میں، اور پھر اس کو پٹائی اور ہوتی تھی۔ تو اس طرح فرعون ظالم آدمی تھا، تو فرمایا ذرا یاد تو کرو کہ میں نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں، کہ وہ ظالم فرعون جو تمہارے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، اس سے تمہیں نجات دی، اس سے تمہیں بچا لیا، اور بچایا بھی کیسے کہ دریا، بہتے دریا سے تمہارے لیے خشک راستے بنا دیے، اور تمہاری آنکھوں کے دیکھتے فرعون کو بمائے لو لشکر کے اسی پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ تم دیکھ رہے ہو، انتم تنظرون، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ تڑپ کے مرا ہے، ڈبکیاں کھا کھا کے مرا ہے، اور آخر میں مان کے مرا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا ہوں۔ لیکن اللہ نے اس وقت کا ایمان اس کا قبول نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اس فرعون کا کام یہ تھا کہ تمہارے لڑکوں کو زندہ ذبح کر دیتا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا، تاکہ یہ لڑکیاں کل کو ہمارے کام آئیں، ہمارے گھروں میں نوکرانیاں بن کے بغیر تنخواہ کے کام کرتی رہیں۔ تو اب کسی کی بیٹی کسی کے گھر جبرن، یعنی کہ ماں باپ نے مزدوری کے لیے بھیجی ہے، نہیں جبرن کہ تمہاری عورتیں ہمارے گھر میں نوکر بن کے رہیں گی اور بغیر تنخواہ کے رہیں گی، کچھ اجرت مزدوری نہیں ملے گی، ہماری غلام لونڈیاں بن کے رہیں گی۔ یہ بہت بڑی سزا تھی، فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے، اور یہ اللہ کا بچانا بہت بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کہ آپ ان بنی اسرائیل کو کہیں بھلا اس وقت کو ذرا یاد کرو جب اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت فرعون سے نجات ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے ان احسانات کو جو تم پر ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو بندہ اگر یاد کرتا رہے نا، اس سے اللہ کا تعلق تازہ ہوتا ہے۔ یہ میں کیا تھا، میں مٹی، پانی، گندے پانی کا، پلید پانی کا ایک قطرہ، اور ماں کے رحم سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہ دیکھ سکتا، نہ بول سکتا، نہ چل سکتا، نہ پکڑ سکتا، نہ پھر سکتا، نہ عقل کامل تھا، نہ دل دماغ کامل تھا، نہ جسم کا کوئی اور عضو کامل تھا، اور اللہ نے مجھے جوان بنا دیا۔ آج میں الحمدللہ گھر کا کفیل ہوں،
اللہ نے اولاد بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، رشتہ دار بھی، خاندان بھی، کنبہ بھی، قبیلہ بھی، خیر خواہ بھی، دوست، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا ہے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو، اذ انجاکم، جب اللہ پاک نے بچا لیا تم کو، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم، وہ فرعون والے پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، بدترین سزائیں دیتا تھا فرعون، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ کر تمہاری بیٹیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس مسئلے میں جو بیٹوں کا قتل ہونا یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس سے نجات پانا پھر اسی قدر بڑا انعام بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بڑی نعمت بھی ہے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ رب کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، ان کا شکر کرتا ہے، تو اللہ پھر نعمتیں اور بڑھا بڑھا کے اس کو دیتا ہے، اور جو بندہ نعمتوں پہ اتراتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، تو پھر اللہ وہی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، یا پھر قبر حشر میں انہی کی وجہ سے بیچارہ سزا کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔